جو علی جا کے بعد ازاں اہل شام کے خلاف تلوار اٹھا سکتا ہے، اس علی کی تلوار اس وقت کہاں تھی جب ابو بکر خلیفہ بنے، عمر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ بنے؟ اور یہ 4 راتوں کا قصہ نہیں ہے، یہ 4 دہائیوں کا قصہ۔ اگر حضرت علی نے اس کو ڈسون کیا ہوتا، کوئی ایک اہل سنت اہل تشیع کی ٹوٹی موٹی کمزور باتوں کے علاوہ مضبوط بات بتائیں کہ حضرت علی نے یہ مضبوط اقدام کیا تھا خلافت راشدہ کے خلاف، تو اس کو ڈسون کرتے؟ بالکل نہیں ہے، یہ بالکل فضول بات ہے۔ حضرت علی نے اس کو ڈسون نہیں کیا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں حضرت علی کو، حضرت علی کی حضرت علی حقدار تھے، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ حضرت علی موسٹ ڈیزرونگ تھے، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ لیکن ان چیزوں سے خلافت راشدہ کا باطل ہونا نہیں، معیار حضرت علی ہیں، حضور نے حضرت علی کو معیار بنایا۔ مجھے ایک ایسا اقدام بتائیے، کمزور باتیں نہیں کرنی۔ حضرت علی نے خلافت راشدہ کے خلاف فلاں اقدام، امام حسن نے خلافت راشدہ کے خلاف فلاں اقدام کیا، امام حسین نے خلافت راشدہ کے خلاف فلاں اقدام کیا۔ حضرت علی کے وہ صحابی جن کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں، حضرت سلمان، حضرت مقداد بن اسود اور باقی تمام، انہوں نے خلافت راشدہ کے خلاف کیا اقدام کیا؟ کنسیڈریبل اقدام بتائیے۔ انفرادی آراء، سیاست میں اتفاق یا اختلاف یہ چلتا رہتا ہے، یہ آپ سوال نوٹ کر لیجیے۔ وہ بتائیے ریزسٹنس جو حضرت علی نے خلافت راشدہ کے خلاف کی تھی، وہ بتائیے۔ سمجھ گیا نا بات ہے؟ آپ نے ایک ہی سوال تو نہیں کیا، آپ نے بہت سارے باتیں کی ہیں، تو ایک کا جواب دوں گا تو اس پہ پہنچ جاؤں گا، اجازت۔ پھر آپ نے پوچھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ ٹھیک ہے نا؟ کم از کم اپنی کتاب پڑھ لیتے ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کے سوال کرتے کہ اس کی دیکھیں ابو بکر کے عمر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، مشورے سے نہیں بنے، سیاست بازی سے بنے ان کی خلافت، یہ نص کے خلاف ان کی سیاست، ان کی حکومت بنی ہے، یعنی نص کے مخالفت میں نص کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، وہ امام وہ ہیں، یہ ان کی حکومت بنی ہے بغیر نص کے، نص کے خلاف۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ان کی خلافت ہی کفر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنا ان کی قرآن پر، ومن لم يحكم، جو حکومت نہیں کرتا، بما انزل اللہ فاولئك هم الكافرون، ما انزل اللہ کے طریق سے جو حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ وہ یہ قرآن کی نص ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں، یعنی ان کے پاس کوئی نص تو ہے نہیں، کہتے ہیں مشورے سے بنا، مشورہ ہے، مشورہ بھی کوئی کچھ ہے نہیں، یہ بھی جھوٹی کہانی۔ تو پھر ان کی تصحیح کے لیے کیا دلیل لے کے آتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ کوئی اور دلیل نہیں ملا نا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی تلوار نہ اٹھانے کو انہوں نے دلیل بنایا کہ کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار نہیں، تو پھر ان کی خلافت صحیح ہوگی۔ ملاحظہ فرمائی کتاب صحیح مسلم، یہ صحیح مسلم ہے میرے محترم ناظرین، چھاپ دار الفکر، جو سنہ 1432 میں دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے، کتاب الامارہ، کتاب الامارہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی عزیزو کہ حدیث ہے حذیفہ ابن الیمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی، میرے بعد ایسے پیشوا آئیں گے، خلفاء آئیں گے کہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور میرے سنت پہ بھی نہیں ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، سنت پہ نہیں، تو یہ سمجھے کہ فاجر فاسق کافر، اس کے سنت پہ بھی نہیں ہے، ان کی ہدایت پہ بھی نہیں۔ اچھا، وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان میں ایسے بھی افراد ہوں گے ان خلفاء میں کہ وہ شیاطین ہیں انسان کے روح، یعنی کافر سے بھی بدتر، ہم تو کافر کہتے ہیں نا، کافر سے بھی اے خلفاء ایسے ہوں گے، کافر سے بھی بدتر، شیطان ہے انسان کی روح شیطان کی، نفس شیطان کی، نفس شیطان کی جو قالب ہے انسان کی، ایسے خلفاء آئیں گے میرے بعد۔ اچھا، میں نے کہا کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے، میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی روح سے تسمع وتطیع للامیر، وہی خلیفہ جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو۔ وان ضرب ظهرك او ضرب ظهرك واخذ مالك او واخذ مالك فاسمع واتع، چاہے وہ آپ کو مارے، آپ کی مال کو غصباً ظلماً آپ کی مال کو بھی آپ سے چھین لے، آپ اس کی بات سنیں، اس کی طاعت کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود لے کے آتے ہو نا روایت اپنی کتب میں کہ خلیفہ اگر شیطان بھی ہو تو اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے، یہ ہماری شریعت ہماری فقہ میں تو نہیں ہے، ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس۔ تو پھر آپ کے سوال کا کم از کم اپنی مذہب کو سیکھ لو ڈاکٹر صاحب، تو پھر آپ کا یہ حق نہیں بنتا ہمیشہ کے لیے باب ختم کر دو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا، یہ دلیل بنتی ہے ابوبکر اور عمر کی خلافت کی صحت کی، ان کا تلوار نہ اٹھانا اپنی ان کی خلافت کی صحت کی دلیل نہیں بنتی۔ اب صحیح مسلم دیکھو، کیونکہ جو شخص شیطان کی بھی حکومت ہو نا اس کے خلاف آپ کے مذہب میں تلوار اٹھانا حرام ہے، تو پھر آپ یہ نہ کہہ دو شیطان کی حکومت میں مولا کائنات 30 سال خاموشی سے تلوار نیام میں رکھ کے چلتے رہے۔ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں آپ کی کتاب میں موجود ہے، اچھی میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، آپ میری بات نہ کاٹیں، میرا بھی جملے ختم ہونے والے، آپ نوٹ کر رہے ہیں نا جیسے میں نوٹ کر رہا تھا، آپ ختم کیجئے، مجھے بات کرنا ہے۔ ہاں ابھی ختم کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ انہوں نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ دیکھیں ایک چیز جو حرام ہے آپ کے مذہب میں، ایک چیز جو حرام ہے آپ کے مذہب میں، وہ اس کو نہیں پوچھتے کہ اس کو کیوں نہیں کیا۔ بھائی کوئی شخص مجھ سے آ کے کہہ دے کہ بھائی تم رمضان میں
روزے کیوں رکھتے ہو؟ روزہ نہ رکھا کرو. تو میں کہہ دوں گا تو کافر ہے. روزہ رکھنا تو واجب ہے. جو چیز آپ کے مذہب میں حرام ہے وہ اس کو نہیں پوچھتے. آپ کے مذہب میں اگر شیطان کی حکومت ہو نا, اس کے خلاف بھی تلوار اٹھانا حرام ہے. فاسق فاجر خلیفہ جو بھی ہے اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے. تو اس سے اس کی خلافت کی تصحیح نہیں ہوتی. اچھا, امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ آپ کے جس کا جواب یہی ہے کہ رسول اللہ, ہمارے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی تھا کہ اگر تجھے انصار ملیں, تجھے یار ملیں, تجھے یاور ملیں, تجھے سپاہی ملیں کہ تو ان کے خلاف جہاد کر سکتا ہو تو ان کے خلاف جہاد کر. اگر نہ ملے تو اپنی جان بچا لے, ان کے خلاف جہاد نہ کر. اور یہ تو متفق علیہ ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اگر کسی چیز کی طاقت نہیں ہے تو انسان سے وہ ساقط ہو جاتا ہے. اگر کسی چیز کا ضرر زیادہ ہے, فائدہ کم ہے, وہ ساقط ہو جاتا ہے. اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرتے, ان کے پاس سپاہی نہیں ہے, وہ خود شہید ہو جاتے ہیں, ان کا اہل خانہ سب شہید ہو جاتے ہیں, دین ہی خط تباہ ہو جاتا ہے ان کی شہادت سے, تو پھر ان کی شہادت طبعا یہ ان کے لیے جہاد حرام تھا اور انہوں نے وہی کیا. یہ ہمارے مذہب, یہ اس کی نصوص ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. یہ میں اپنی حد سے نہیں کر رہا, ہمارے نصوص سے کر رہا ہوں. مجھے اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. جی ناظرین, آپ نے محترم حسن اللہ یاری صاحب کی گفتگو سماعت فرما لیا. میں نیچے سے اوپر چلتا ہوں تاکہ جو آخری بات انہوں نے کی ہے وہ چونکہ مستاثر ہوگی وہ سنتے جائیں گے. سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خلفائے راشدین کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی. اب آپ نے درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرنا جیسے میں نے کیا ہے, آپ امید ہے خاموشی سے سنیں. مولا علی علیہ السلام نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ مولا علی, یہ میں نے جملے لکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں, اب اس وقت اس سے یہ ہٹ نہیں سکتے, کہ شیعوں میں حکمران کے خلاف جہاد اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس قوت نہ ہو یہ کرنا حرام ہے, طاقت نہ ہو تو جہاد ساقط ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے نقطہ بیان کیا, میں بار بار اس کو انفسائز کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا ہے مکتب تشیع میں اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے, آپ کے پاس افواج, تو یہ جہاد کرنا حرام ہو جاتا ہے کیونکہ اسے آپ نے اپنی جان گنوانا ہے. اور حضرت علی کے پاس سپاہی نہیں تھے, طاقت نہیں تھی. اس بات کے میں دو جواب دینے لگا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر وہ مولا علی ہے جس مولا علی کو ہم مولا علی مانتے ہیں, اور وہ باطل پہ 30 سال کمپرومائز کر کے اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے اور اس کو اپنی جان کی فکر ہے, تو پھر اس مولا علی کو میں تو مولا علی نہیں مانتا. اور اسی مولا علی کا بیٹا حسن اور حسین جس کے پاس نہ طاقت ہے, نہ فرد ہے, نہ لوگ ہیں, 70 بندے ہیں, 70 بندوں کو لے کے اس حکمران سے ٹکرا سکتا ہے. یہ کون سا مکتب تشیع ہے جس کا ایک جگہ فرقہ, ایک جگہ مسلک اور ہے, ایک جگہ نقطہ نظر اور ہے. علی کو جان کی پیاری ہے اور علی کے وقت فتویٰ یہ ہے کہ اس کے پاس لوگ نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو اگر اپنی جان کو ضائع کر دیتے تو دین کا نقصان ہوتا. اور حسین کے پاس طاقت بھی نہیں ہے, لوگ بھی نہیں ہے, علی سے بھی کم لوگ ہیں. حسین کون سی شریعت اور کس فتوے کے تحت جا کے پوری حکومت سے ٹکرا دیتا ہے؟ علی اکبر بھی, علی اصغر بھی, قاسم بھی, ہر ایک کو قربان کر دیتا اور پورا کا پورا خیمہ اور آل نبی لٹوا دیتا ہے. وہ کس فتوے کے ساتھ تھا؟ تو آپ لوگوں کے ہاں جو کنفیوژن ہے نا, اس کو پہلے خود بیٹھ کے ڈسکس کر لیں اور خود بیٹھ کے طے کریں کہ فتویٰ علی کے سقوط پر ہے یا فتویٰ حسین کے خروج. کی دو باتیں ٹکرا گئی. آپ کا جملہ تھا, میں ریپیٹ کر, آپ کا جملہ تھا کہ جب تک طاقت نہ ہو اہل تشیع میں جہاد حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, اور اس وقت جان ضائع ہونے کا امکان ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کے پاس یہ بے وقوف کہ آپ کے پاس طاقت. حسین پھر کس پوزیشن میں گئے, کس سٹیٹس کے ساتھ گئے؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس کتنی ایک طاقت تھی, امام حسین علیہ السلام کے پاس کتنی ایک فوج تھی, یا امام حسین کو مکتب تشیع کا فتویٰ نہیں پتا تھا, حالانکہ دو امام علی اور حسن حسین کے امام گزر چکے تھے. تو پہلے یہ طے کر لیں, یہ بالکل حامین کرام, یہ بالکل ایک مطلب فرضی قصہ ہے. 30 سیکنڈ دے دو, میں اس کا جواب دوں گا. 30 سیکنڈ مجھے دے دو. میری بات مکمل نہیں, میری مکمل ہوگی. خلافت اس وقت جب میں میری باری تھی نا, اس وقت آپ بھول گئے تھے باطل ثابت کرنے کے لیے, چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور کوفے والے کو خط بھول گئے, اور کوفے والوں کا خط بھول گئے, خطوط بھول گئے کوفے والوں کا. خطوں کی بنیاد پہ امیر المومنین علیہ السلام کو کتنے خط آئے تھے, کتنے خط آئے تھے امیر المومنین علیہ السلام کو سقیفہ بنی ساعدہ کے بعد؟ بقول آپ کے شیطان صرف صف امامت پہ کھڑا اور علی خط کا انتظار کر رہے ہیں. واہ, وہ آپ کی حدیث ہے. واہ, میں قربان جاؤں اس سلی پہ. اب یہ بات سنیے, پہلے میری پوری بات سن لیجیے سامعین کرام, آپ نے نوٹ کیا. جب خلافت کی کوئی نص سے رد نہیں ہو سکا, کوئی معقول طریق پر رد نہیں ہو سکا, تو انہوں نے یہ فرمایا مکتب تشیع کا یہ فتویٰ ہے کہ طاقت نو آپ جہاد نہیں کر سکتے. یہ فتویٰ حسین کی باری آتی ہے تو بدل جاتا ہے, وہ علی اصغر کو بھی لے جاتا ہے, علی اکبر کو بھی لے جاتے ہیں, وہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں, اس وقت فتویٰ اور ہوتا ہے. تو یہ مکتب تشیع کا وہ تضاد ہے. خلافت کو اہم جگڑ نہیں. دیکھیں حضرت ابوبکر کو اگر آپ افضل نہیں مانتے تو نہ مانیں, اہل سنت میں بے شمار لوگ ہیں جو تفسیر علی کے قائل. لیکن اور دوسرا, مولا علی کی سیرت کہاں پر ہے؟ مولا علی نہج البلاغہ میں ایک یہودی کے آگے نہیں چلتے تھے, اس کے سفید بالوں کا حیا کرتے تھے. آپ ابو بکر عمر شیطان, یار آپ اختلاف رکھیں, ابو بکر کی خلافت سے اختلاف رکھیں, عمر کی خلافت سے, جس سے مرضی اختلاف رکھیں, اختلاف میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن بزرگوں کا جو عمر میں بڑے ہیں, گزر گئے ہیں, ان کا احترام تو لازم. یہ طریقہ کار یہ علی کی سیرت نہیں ہے, یہ حسن اور حسین کی سیرت نہیں ہے.
اچھا اس کے بعد میں اگلی بات سامعین کرام اس کو نوٹ کر دیجیے کہ خلافت کا جواز نہیں تھا. وشاورہم فی الامر کو انہوں نے جس طریقے سے کمزور باتوں سے اٹھایا اور میں نے صرف قرآن کی بات کی لہذا اس بات کا جواب نہیں بن سکا. پھر انہوں نے فرمایا کہ علی کی علیہ السلام کی خاموشی اس لیے تھی کہ طاقت نہیں تھی. وہ بات بھی بالکل غلط ثابت ہوئی اور بے بنیاد ثابت ہوئی چونکہ حسین کے پاس طاقت نہیں تھی اور حسین لڑے. اور پھر یہ بات اور بے بنیاد ثابت ہوتی ہے کہ حسن کے پاس طاقت تھی اور حسن نہیں لڑ کے آئے. اب بتائیں حسن کے پاس طاقت تھی اور حسن ایک مطلب باطل امام کے سامنے ودڈرا کر رہے ہیں اور حسین کی آپ کی بات 2 دفعہ رد کر دی میں نے. ایک دفعہ اس طرح رد کر دی کہ علی کے پاس طاقت نہیں تھی تو وہ چپ رہے. یہ رد ہوتی ہے کہ حسن حسین کے پاس طاقت نہیں تھی تو وہ لڑے. پھر یہی بات رد ہوتی ہے حسن کے پاس طاقت تھی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ کیوں صلح کر کے آئے. پہلے میری جان آپ بیٹھ کے یہ طے کر لیجئے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اور کس کو سچ اور کس کو جھوٹا کہنا. دوسری بات پر میں آتا ہوں. یہ میرا خیال ہے اس پر سکہ بند بات ہو گئی. مسلم والی کی حدیث کا بھی جواب دینا, مسلم والی حدیث کا بھی جواب دینا. بس میں نے بات کر دی. اگلی بات سن لیجیے. مسلم والی حدیث کا کیوں جواب نہیں دیتے بھائی؟ آپ کے مذہب میں قیام کرنا حرام ہے خلیفہ کے خلاف. خلیفہ شیطان بھی حرام ہے, اس کا جواب دے دینا. اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ وہ مسلم کا بھی جواب دینا نا. آپ کا مذہب تھا, میں نے آپ کے سب نکات کا جواب دیا, میرے نکات کا جواب دینا. وہ مسلم والی حدیث کا جواب دے دو. شیطان بھی اور خلیفہ اس کے خلاف جہاد حرام ہے, اس کا جواب دینا. اس کا بھی دیتا ہوں. اللہ صاحب تسلی رکھیے, اس کا دے کے اٹھوں گا نہ ابھی نام بدل ابھی دوں گا. پہلی بات یہ کہ آپ کا موقف جھوٹا رد ثابت ہو گیا, آپ کا موقف کمزور ہے. جھوٹے کا لفظ سخت ہے, تو خاموش ہو جاؤ تو میں جواب دیتا ہوں. ابھی خاموش ہو جاؤ, میں ابھی امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں کا جواب دیتا ہوں. اگلی بات سنیے, اگلی بات سنیے. ابھی خاموش ہو جاؤ جواب دے دو. آپ نے مسلم کی حدیث پیش کی. یار مجھے ایک بات بتائیے, کوئی خدا کا خوف کرے. مسلم کے اندر سے یہ حدیث جس کے اندر نہ ابو بکر کا نام ہے نہ کچھ باطل ائمہ کا ذکر ہے, آپ ان کو باطل ائمہ میں مان رہے ہیں. چلو مان لیا آپ کی بات, میں مانتا ہوں. یہی مسلم آپ کی یہ روایت قبول ہے باطل ائمہ والی. اسی مسلم میں ابو بکر عمر کے فضائل کے بعد ہے وہ آپ کو قبول نہیں ہے. آپ اپنی مرضی کی چیز لیں گے, اپنی مرضی کی نہیں لیں گے. تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. جو ہمیں اچھی لگے گی وہ کتاب اللہ ہے, مسلم کتاب اللہ نہیں ہے بھائی. مسلم کتاب اللہ نہیں ہے. آپ نے مسلم کی دلیل کیوں پیش کی؟ آپ نے اس کی دلیل کیوں پیش کی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا مسلم ہم مانتے ہیں. آپ کی اپنی غلطی ہے. اس سے علاوہ آپ نے ایک حدیث پیش کی, اس پر آپ نے فرمایا اگر آپ نے کسی کتاب کے ایک جملے سے اتفاق کیا, لازم ضروری ہے کہ پورا کتاب صحیح ہو. جو آپ نے دلائل کی مسکرت کر, آپ اب اگر اس سے بڑی کیا منافقت ہے کہ آپ مسلم کے ایک حدیث کو مان رہے ہیں اور اس مسلم کے آگے 4 حدیثوں کو نہیں مان رہے. اگلی بات, آپ نے ایک اور کتاب کی حدیث پیش کی اور فرمایا اس کی سند مسند بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے. بخاری مسلم کی شرط پر جو حدیث ہے جو ایک اور کتاب میں ہے وہ آپ مان رہے ہیں, اور خود بخاری مسلم میں ابو بکر اور عمر کی فضیلت کے باب ہے وہ آپ نہیں مان رہے. پہلے آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے کس کو ماننا اور نہیں ماننا. یہ تضادات دور. اور خدا متعالی کو جزائے خیر دے, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں تشریف لائیں. تو اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارے درمیان میرے دل میں میرے محترم بھائی کے لیے کوئی رنجش کوئی پیچیدگی ہے, اور ہاں بالکل ہم یہ جو ہے دین کی باتیں ہم بغیر تکلف کے ہم نے باتیں کی ہیں. تو الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا. آپ جانا چاہ رہے ہیں, خدا آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. اب انہوں نے جو نقطے اٹھائے میں ان کا کچھ جواب دے دوں. اگر یہ رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ تو میں ان کا جواب دے دیتا اسی وقت. انہوں نے کہا کہ شیعوں کے درمیان شیعوں کے کلام میں ایک تناقض ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد نہیں کیا ہے کیونکہ ان کے پاس سپاہی نہیں. امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی سپاہی نہیں تھے تو انہوں نے بھی کیوں جہاد کیا؟ تو اس کا جواب بہت بڑا واضح ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں تھے, یعنی پہلے وہ جب معاویہ کا انتقال ہوا ہے تو وہ مدینے میں تھے, پھر وہ وہاں سے چلے گئے مکے. یزید کے ساتھ بہت سارے صحابہ بیعت کر چکے تھے اس وقت, یعنی معاویہ کے حیات میں بیعت ہو چکی. جب وہ مکہ چلے گئے تو اس وقت امیر امام حسین علیہ السلام نے کبھی کسی کو خط نہیں بھیجا, دعوت نہیں دی کہ میں یزید کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں, جہاد کرنا چاہتا ہوں, تم میرا ساتھ دے دو. کسی کو دعوت نہیں. کوفے والوں نے خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خط پہ خط بھیجے کہ آپ تشریف لائیں, ہم آپ کی نصرت کریں گے, آپ کے لیے یہاں پہ لشکر آمادہ ہے. وہاں پہ مدد کی اور حمایت کے جو ہے وعدہ کیا گیا. پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا. یہ مسلمات تاریخ ہے. انہوں نے بھی تائید کی, ان کے ساتھ کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں بھیجا. انہوں نے بھی تائید کی کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں پہ لوگ آمادہ ہیں آپ کی سپورٹ کے لیے. تو پھر اس وقت امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہوں, ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں تھے, اب خلافت غصب ہوا ہے, اس وقت ان کے پاس کوئی سپورٹر نہیں تھا کہ وعدہ دے کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, آپ نے لشکر نکال, ایسا کوئی بات ہی نہیں تھی. تو سچویشن ان دونوں کا بڑا مختلف ہے. پھر امام حسین علیہ السلام جب وہاں سے کوفے سے مکے سے نکلے, انہوں نے ہمیشہ یہی کہہ رہے تھے یہ بنی امیہ والے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. پالیسی ابو بکر عمر کی مختلف تھی یزید کے پالیسی سے. اہل بیت علیہ السلام کے متعلق یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے. وہ اپنے اس کے جو چچا وغیرہ مارے گئے تھے بدر میں, اس کا انتقام لینا چاہتا تھا.
ابو بکر عمر کی یہ پالیسی نہیں تھی. ابو بکر عمر کی پالیسی یہ تھی کہ علی علیہ السلام اگر ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے ان کو رہنے دو, اگر وہ کچھ ہمارے خلاف کچھ کرتے نہیں ہیں تو ان کو رہنے دو. تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے. اس طرح نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان کا خطرہ تھا قتل ہونے کا, اگر وہ تلوار نہیں اٹھاتے تو وہ آرام سے رہ سکتے. امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ گنجائش نہیں تھی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہتے ہیں لو ترک القطا لنام, اگر پرندے کو رہنا یہ ایک ضرب المثل ہے, اگر پرندے کو رہنے دیا جائے وہ اپنے گھونسلے میں سوئے گا. اگر یہ مجھے اگر رہنے دیں کہ میں اپنی زندگی گزاروں, میں اپنے شہر میں جا کے اپنی زندگی گزاروں گا, لیکن یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو کربلا میں ان کا راستہ کاٹا گیا ہے ابن زیاد کی فوج نے. بڑا مشہور ہے واقعہ. اور وہاں پر کوفے والوں نے مدد کرنے سے انکار کیا تھا. کوفے والے انہوں نے اپنا سب وعدے توڑ دیے. مسلم ابن عقیل سے جو بیعت کیا تھا وہ سب توڑ دیے انہوں نے. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ میرے خلاف نہ اٹھو. بار بار کہہ دیا کہ میرے اولاد کو کیوں تم قتل کرو. امام حسین علیہ السلام کا یوم عاشور, اس سے پہلے خطبے کافی مشہور ہے, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں, تم میرے قتل پہ کیوں تلے ہوئے, مجھے چھوڑ دو, مجھے رہنے دو. لیکن ان لوگوں نے نہیں دیا امام حسین علیہ السلام کو. وہ کہتے تھے کہ آپ غلامی یزید کی قبول کریں. ان دونوں کلام میں بڑا فرق ہے. ابو بکر عمر امیر المؤمنین علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رہنے دے رہے ہیں کہ اپنے وہ گھر میں رہیں, ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائیں. یزید یہ نہیں دے رہا. یزید کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے بہرحال, یا اس کو ہاتھ باندھ کے قتل کرنا ہے اسیری میں, غلامی میں, یا اس کو اسی طرح اس کے اہل خانہ کے ساتھ میدان جنگ میں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کا راستہ اختیار. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ تم آ جاؤ میرے ساتھ, ہم یزید کے خلاف, یعنی جب تک مکے میں تھے. جب کربلا میں وہ محاصرے میں آ گئے تو اس وقت انہوں نے بہت کوشش کی کہ لوگ ان کے ساتھ دیں, لوگ یزید کو چھوڑ کر ان کی حمایت کریں, لیکن وہ لوگوں نے نہیں مانا, ان کے سپورٹر نہیں بنے. اور انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ اب مجھے رہنے دو, لیکن ان لوگوں نے نہیں رہنے دیا. یعنی کہ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ان کے لیے سوائے اس کے یا تم قتل ہو جاؤ یہاں پر, یا یزید عبید اللہ ابن زیاد کی غلامی قبول کرو. عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ اس کی غلامی قبول. تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں معاویہ کے خلاف جہاد نہیں کیا؟ اسی لیے کہ جیسے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے خلاف جہاد نہیں, کیونکہ ان لوگ ان کے ساتھ چھوڑ چکے تھے. ان کا جو چچا زاد وہی تھا, ان کے فوج کا کمانڈر تھا عبید اللہ ابن عباس. معاویہ نے ان کو پیسہ دیا, انہوں نے بھی اپنے فوج لے کے معاویہ سے ملے. عراق والوں نے بری طرح غداری کی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. وہ یہی چاہتے, ان کے معاویہ سے انہوں نے بہت سارے فوج کے سرداروں نے خط لکھا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو ہم ہاتھ ان کا باندھ کے آپ کے پاس یسیر کے طور پہ تسلیم کریں گے. تو امام حسن علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنے شیعوں کی جان بچانے کے لیے, سوائے اس کے کہ معاویہ کے ساتھ وہ صلح کرتے. شیعہ نقطۂ نظر سے ایک مواقع کافی واضح ہے کہ یہاں پر جہاد کی طاقت نہیں ہے, جہاد ساقط ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, مکے میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے, کعبہ بت خانہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب غیرت ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام سے زیادہ وہ شجاع ہیں, امیر المؤمنین علیہ السلام سے زیادہ وہ صاحب غیرت ہیں, وہ تلوار نہیں اٹھاتے مکہ والوں کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ساتھی نہیں ہے جہاد کے لیے. پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی اگر روایت تم لے کے آئے ہو نا, مسلم والی روایت میں نے دکھایا, کہتے ہیں اگر یہ روایت مسلم کی قبول کرتے ہو تو بقیہ مسلم کی روایت بھی قبول کرنی پڑے گی. وہ انہوں نے آیت کوٹ کی ہے, افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض, تم بعض کتاب قبول کرتے ہو بعض قبول نہیں کرتے. یہ آیت جو ہے یہ وحی کے متعلق ہے, قرآن مجید کے متعلق ہے, تورات و انجیل کے متعلق ہے. یہودیوں نے جو بعض تورات کے آیات مانتے تھے بعض نہیں مانتے, ٹھیک ہے, اس کے متعلق ہے. یہ بخاری مسلم کے متعلق نہیں ہے. بخاری مسلم یا احادیث کی کتاب, یہ جماعت عمریہ کے خود علماء بھی, مثلا اگر ایک کتاب ترمذی کی مثلا آپ کچھ حدیث مان لیں, اس کا مطلب نہیں کہ سب احادیث اس کی صحیح ہے, اس طرح نہیں ہوتی بھئی. اگر آپ یہ کتاب اللہ جو ہے قرآن مجید, صرف قرآن مجید پوری کی پوری صحیح ہے. باقی کتابوں میں اس سے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی ایک حدیث کو مان لیں یا ایک روایت کو مان لیں, اس کے بقیہ احادیث کو بھی ماننا آپ کے لیے ضروری ہو. آپ کے اپنے مذہب کے علماء بھی اس اصول پہ نہیں چلتے کہ اگر مثلا کسی نے سنن نسائی کی حدیث نقل کی تو اس کے لیے سارا سنن نسائی سب کے سب حجت ہے. بخاری مسلم کی بھی بہت سارے آپ جماعت عمریہ کے علماء ہیں, اس سب کو صحیح نہیں مانتے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو رد کر دیا. کون سا رد کر دیا بھائی؟ کہ سب صحابہ کو رد کر دیا. صحابہ نے بدر و احد میں لڑائی کی اور حنین میں لڑائی کی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, قرآن مجید فرقان حمید, یہاں پہ سورہ مبارکہ توبہ آپ کو دکھاتے ہیں, آیہ نمبر 25 اور 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیہ نمبر 25 ہے لقد نصرکم اللہ ببدر لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر مواطن میں, کثیر مقامات میں, اے مسلمان, اللہ نے آپ کی مدد کیا. وَيَوْمَ حُنَيْن, اور جنگ حنین میں, اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, جب آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے, مسلمانوں کا لشکر زیادہ ہے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, پھر آپ کی جو کثرت نے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, اور زمین آپ پہ تنگ ہو گئی ہے, زمین آپ پہ تنگ ہو گئی ہے اور آپ لوگ وہاں سے بھاگ اٹھے ہیں, وہاں سے سب بھاگے, ٹھیک ہے نا, سب وہاں سے بھاگے تھے, صحابہ فرار ہوئے.
اچھا، تو اللہ نے مذمت کیا ہے کہ صحابہ نے حنین میں فرار کا راستہ اختیار کیا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری دار السلام جلد نمبر 4، مترجم ہے شیخ حافظ عبد الستار الحماد. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 367 میں. یہ بخاری ہے، حدیث نمبر 4322. ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، بخاری کا جو ترجمہ ہے ملاحظہ فرمائیے. ابو قتادہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا جب جنگ حنین ہو رہی تھی تو میں نے ایک مسلمان کو دیکھا جو ایک مشرک سے لڑ رہا تھا. جب ایک دوسرے مشرک کو پیچھے سے دھوکہ دے کر اس کو قتل کرنا، میں جلدی سے تھاگ لگانے والے مشرک کی طرف گیا تو اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. میں نے اس کا ہاتھ تلوار سے کاٹ کر اس نے مجھے اس قدر زور سے دبایا کہ میں نے موت کا خطرہ محسوس کیا. آخر کار وہ سست پڑ گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر میں نے اسے دور ہٹا کر قتل کر دیا. اسی دوران میں مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا تو میں بھی اسی اضطراب کی ضد میں آ گیا. اضطراب دیکھیں، یہ جو اضطراب کا بتا رہا ہے نا، یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے. عربی جو لفظ ہے وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُ، وہی جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیہ نمبر 25، 26، 27 میں مسلمانوں نے جنگ حنین میں فرار کیا ہے. تو دیکھو اس مولوی حماد کی شیطنت دیکھو، وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُ، مسلمان فرار ہو گئے، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ میں بھی فرار ہو گیا. تو اس کو اس طرح ترجمہ کیا کہ مسلمان مضطرب ہو گئے اور میں بھی اضطراب میں آ گیا، اضطراب کی ضد میں بھی آ گیا. تو یہ شیطنت ہے ان کے ترجمے میں. ترجمہ یہ ہے کہ میں بھی فرار ہو گیا، مسلمان بھی فرار ہو گئے. وہی کون سا فرار جس میں قرآن نے کہا ثم بلی وضاقت الارض علیکم بما رحبت، زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی، زمین جو بہت وسیع آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر آپ لوگ بھاگ گئے. تو اس کو بھاگنے کو جو ہے اس نے ترجمہ کیا اضطراب. دیکھیں کہ مولوی کیسے ان کو بیوقوف بناتے ہیں. میں نے اچانک میں نے اچانک عمر کو لوگوں میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کا ایسا ہی حکم ہے. قال امر اللہ، اللہ کی جانب سے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم فرار کرو. میں نے عمر کو بھی دیکھا. تو بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے جنگ کیا، مانتے ہیں صحابہ نے جنگ کیا، ان میں سے بعض صحابہ نے جنگ کیا، سب نے جنگ نہیں کیا. بعض صحابہ تھے بھاگنے والے. تو یہ آپ کی بخاری کی حدیث ہے. تو عمر بھاگنے والوں میں تھا جن کا جو ہے اللہ رسول، جن کا جو ہے مذمت کیا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا.